3 سال 3 دن اس ماں نے کوشش کی انصاف کے لیے، لیکن جن کی مدت ہی 3 سال کی ہے انہوں نے انصاف ہی نہیں لینے دیا، بڑی ناانصافی کی ہے۔ ایک بیٹا پہلے شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، ایک بیٹا باقی تھا وہ کینیا میں دیار غیر میں شہید ہو گیا۔ بڑا بوجھ تھا اس ماں کے اوپر تکالیف کا، لیکن اب سارا بوجھ اتر گیا، اب سکون ہے، اور اللہ کے حضور تو یہ ماں بیٹا کھڑے ہوں گے اور انصاف تو مانگیں گے، میرا رب انصاف کرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صرف قاتلوں کا انصاف نہیں ہوگا، جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا، اس کی ماں کو تکلیف دی، صرف ان کا انصاف نہیں ہوگا، انصاف ان کا بھی ہوگا جنہوں نے انصاف کے رستے میں روڑے اٹکائے۔ میرے ان صحافی لوگوں کا بھی انصاف ہوگا جنہوں نے ارشد بھائی کی موت کو کئی دفعہ کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی۔ ان سہولت کاروں کا بھی انصاف ہوگا جنہوں نے FIR نہیں ہونے دی۔ ان کا بھی انصاف ہوگا جو منصف کی کرسی پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے انصاف نہیں دیا۔ ہم نے ہزاروں خطوط لکھے چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کا ڈاک کا سسٹم ہی چوک کر دیا، تو صرف ایک سو موٹو نوٹس ہوا اور ایک ترمیم سے انہوں نے وہ بھی اختیار ختم کر دیا۔ آج ارشد شریف کا کیس کسی بھی عدالت میں نہیں ہے، ہمارے لیے ایک تکلیف کا دن ہے، اذیت کا دن ہے، لیکن قاتل جتنا مرضی تیز ہونا وہ پھنسے گا ایک دن۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کس نے قتل کیا، سبھی جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن انصاف ہو نہیں رہا، یہ بھی لوگ جانتے ہیں۔ ایک دن انصاف ہوگا، یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ ارشد شریف کے دوست، پاکستان کے صحافی، وہ اس قتل کو بھولیں گے نہیں۔ ایک دن یہ سارے کردار کٹہرے کے اندر آئیں گے جنہوں نے ظلم کیا، جو اس قتل کے سہولت کار بنے، جو قاتل ہے، وہ سارے کٹہرے میں آئیں گے ایک دن، اور انصاف ضرور ہوگا۔ آج ہم دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، وقت ایک بہت بڑا مرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے گا، ہمت دے گا، ہم یہ لڑائی پھر لڑتے رہیں گے، یہ جاری رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ ارشد شریف نے جو جھنڈا اٹھایا تھا وہ اٹھا کے لوگ لڑتے رہیں گے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے اب تک جو تباہی پاکستان میں پھیلی ہے، اس کی ایک واضح مثال یہ خاندان بھی ہے۔ کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ یہ اس فیملی کو حوصلہ دیتی تھی ماں جی، اب وہ فیملی کے پاس ماں جی بھی نہیں ہے، لیکن رب تو ہے۔ میرا رب سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہے، سب کو ہمت اور حوصلہ دینے والا وہی ہے۔ اذیت کا ٹائم ہے، مشکل کا ٹائم ہے، رات 9 بجے نماز جنازہ ہے ماں جی کی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جنازے میں شرکت کریں۔ مجھے ایک بڑی تکلیف یہ رہے گی کہ میں دکھ کی اس گھڑی میں وہاں نہیں ہوں، اور یہ بات ہم یاد رکھیں گے، اس اذیت کو بھی ہم یاد رکھیں گے۔ لڑائی تو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چلتی رہتی ہے۔ حق کا جو جھنڈا ہے کوئی نہ کوئی اٹھا کر رکھتا ہے، اور یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا یہاں پہ، یہ بھی چلے گا، یہ یہاں بھی چلے گا، اگلے جہان میں بھی چلے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ سارے آئیں گے کٹہرے میں، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ مجھے بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں ہیں، میں ابھی بھی محسوس کر سکتا ہوں جب انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنے گلے لگایا، 2-3 دفعہ ایسا ہوا، تو میں محسوس کر سکتا ہوں ماں جی کو۔ بڑا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں انصاف فراہم کرے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، آمین۔ بس آج اتنی بات کروں گا میں، باقی باتیں پھر بعد میں اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ماں جی کے لیے دعا کریں، قرآن خوانی کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ ان کے بیٹے کو انصاف ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔